نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ دورہ قرآن 2025 ہجری 1446۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ حدید۔ سورہ حدید مدنی صورت ہے، اس میں 29 آیتیں اور 4 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، لہ ملک السماوات والارض ویحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، وہ زبردست باحکمت ہے۔ آسمان اور زمین کی بادشاہت اسی کے ہاتھ میں ہے، وہی زندگی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہی پہلے ہے، وہی پیچھے ہے، وہی ظاہر ہے اور وہی مخفی، اور وہ ہر چیز کا بخوبی جاننے والا ہے۔ یعنی آسمان اور زمین میں جو بھی تسبیح کر رہے ہیں، یہ تسبیح زبان حال سے نہیں ہے بلکہ زبان مقال سے ہے۔ فرمایا گیا سورہ بنی اسرائیل میں تم ان کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے ساتھ پہاڑ بھی تسبیح کرتے تھے۔ اگر یہ انبیاء میں اللہ فرماتے ہیں اگر یہ تسبیح حال یا تسبیح دلالت ہوتی یعنی سمجھ آنے والی، تو حضرت داؤد کے ساتھ اس کو خاص کرنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی، ہر ایک کی سمجھ میں آ جاتی پھر تو۔ اگلی آیت، وہی اول ہے یعنی اس سے پہلے کچھ نہیں تھا، اور وہی آخر ہے اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہوگا۔ وہی ظاہر ہے یعنی وہ سب پر غالب ہے، اس پر کوئی غالب نہیں۔ وہی باطن ہے یعنی تمام بھید کا، دلوں کا، سب کو جاننے والا بھی وہی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 4، وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہو گیا۔ یہی مضمون پیچھے سورہ اعراف میں، سورہ یونس اور میں گزر چکا ہے۔ کیا وہ خوب جانتا ہے کہ اس چیز کو جو زمین میں جائے اور اس کو جو اس سے نکلے، جو آسمان سے نیچے آئے اور جو کچھ اس میں چڑھ کر جائے، اور جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ بے شک آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، اور تمام کام اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ وہی رات کو دن میں لے جاتا ہے، وہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور سینوں کے بھید کا وہ پورا عالم ہے۔ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اور اس مال میں سے خرچ کرو جس میں اللہ نے تمہیں دوسروں کا جانشین بنایا ہے۔ اب یہاں پہ وہ مال جو پہلے کسی دوسرے کے پاس تھا، تمہارا بھی نہیں ہے، اور وہ تمہیں اللہ نے تمہاری دسترس میں دے دیا، جیسے کہ اگر تم نے اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا تو اس کے وارث بننے والے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے تم سے زیادہ سعادت حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اگر وہ نافرمانی کریں گے یعنی کہ اللہ نے جو مال تمہیں دیا ہے وہی اس کو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ایسا نہ ہو کہ کہیں اللہ تم سے لے کے کسی اور کو اس کا وارث کر دے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، وہ اور تمام کام اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ وہی رات کو دن میں لے جاتا ہے، وہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، سینوں کے بھیدوں کا پورا عالم ہے۔ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اور اس مال میں سے خرچ کرو جس میں اللہ نے تمہیں دوسروں کا جانشین بنایا ہے۔ بس تم میں سے جو ایمان لائیں اور خیرات کریں انہیں بڑا ثواب ملے گا۔ تم اللہ پر ایمان کیوں نہیں لاتے حالانکہ خود رسول تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے؟ اگر تم مومن ہو تو وہ تم سے مضبوط عہد و پیمان بھی لے چکا ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندے پر واضح آیتیں اتارتا ہے تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نور کی طرف لے جائے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نرمی کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ دراصل آسمانوں اور زمینوں کی میراث کا مالک اللہ ہی ہے، تم
میں سے جن لوگوں نے فتح سے پہلے فی سبیل اللہ دیا اور قتال کیا اور دوسروں کے برابر نہیں۔ فتح سے مراد اکثر کے نزدیک فتح مکہ ہے اور بعض نے صلح حدیبیہ کو فتح سمجھ کر اسے مراد لیا ہے۔ بہرحال فتح سے قبل مسلمانوں کی تعداد اور قوت کے لحاظ سے بہت کم تر تھے اور مسلمانوں کی مالی حالت بھی کمزور تھی۔ ان حالات میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور جہاد میں حصہ لینا دونوں کام نہایت مشکل اور بڑے دل گردے کے تھے، جبکہ فتح مکہ کے بعد یہ صورتحال بدل گئی تھی۔ پھر اللہ اس لیے فرما رہے ہیں بلکہ ان سے بہت سے بڑے درجے کے ہیں، یعنی جنہوں نے زیادہ دیا، جنہوں نے فتح کے بعد خیراتیں دیں، جہاد کیے۔ ہاں، بھائی کا وعدہ تو اللہ کا سب سے ہے، بھلائی کا وعدہ تو اللہ کا سب سے ہے۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ خبردار ہے۔ کون ہے جو اللہ کو اچھی طرح قرض دے پھر اللہ اسے اس لیے بڑھاتا چلا جائے کہ اس کے لیے پسندیدہ اجر ثابت ہو جائے۔ یہاں پہ قرض حسن دینے کا مطلب ہے کہ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرنا، جس مانگ کی ڈیمانڈ دوبارہ واپسی کی ڈیمانڈ نہیں کی جائے گی، وہ کہلاتا ہے قرض حسنہ۔ یہ مال جو اللہ کی راہ میں انسان خرچ کرتا ہے اللہ ہی کا دیا ہوا ہوتا ہے، اور قیامت کے دن تو دیکھے گا کہ ایماندار مردوں اور عورتوں کا نور ان کے آگے ان کے دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا۔ آج تمہیں ان جنتوں کی خوشخبریاں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں ہمیشہ کی رہائش ہے۔ یہ ہے بڑی کامیابی۔ اس دن منافق مرد اور عورت ایمانداروں سے کہیں گے کہ ہمارا انتظار تو کرو، ہم بھی تمہارے اس سے نور کی روشنی کچھ حاصل کر لیں۔ یعنی کہ یہ منافقین کے کچھ فاصلے تک اہل ایمان کے ساتھ روشنی میں چلیں گے، پھر اللہ منافقین پر اندھیرا مسلط فرما دے گا اور پھر وہ اہل ایمان سے یہ کہیں گے، جواب دیا جائے گا کہ تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ اور روشنی تلاش کرو۔ پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں دروازہ بھی ہوگا، ان کے اندرونی حصے میں تو رحمت ہوگی اور باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ اس سے مراد دروازے کے اندرونی حصے میں اس میں جنت ہوگی جہاں اہل ایمان داخل ہو جائیں گے اور باہر جہنم رہ جائے گی۔ یہ چلا کر ان سے کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے ہاں تھے تو صحیح، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں پھنسا رکھا تھا اور انتظار میں ہی رہے، شک و شبہ کرتے رہے، تمہیں تمہاری فضول تمناؤں نے دھوکے میں ہی ڈالے رکھا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ پہنچا اور تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے والے نے دھوکے میں ہی رکھا۔ الغرض آج تم سے نہ فدیہ اور نہ بدلہ قبول کیا جائے گا، اور کافروں سے تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہی تمہارا رفیق ہے، تمہاری رفیق ہے اور برا ٹھکانہ ہے۔ کیا اب تک ایمان لانے والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر الہی سے اور جو حق اتر چکا ہے اس سے نرم ہو جائیں اور ایک طرح نہ ہو جائے جنہیں اس سے پہلے کتاب دی گئی ان کی طرح نہ ہو جائیں؟ پھر جب ان پر ایک زمانہ دراز گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے بہت سے فاسق ہیں۔ یقین مانو کہ اللہ ہی زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے۔ ہم نے تو تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان کر دیں تاکہ تم سمجھو۔ بے شک صدقہ دینے والے مرد، صدقہ دینے والی عورتیں اور جو اللہ کے خلوص کے ساتھ قرض دے رہے ہیں ان کے لیے یہ بڑھایا جائے گا اور ان کے لیے پسندیدہ اجر و ثواب ہے۔ اللہ اور اس کے رسول پر جو ایمان رکھتے ہیں وہی لوگ اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے، اور جو لوگ کفر کرتے ہیں ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں وہ جہنمی ہیں۔ خوب جان رکھو کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل تماشا، زینت اور آپس میں فخر اور غرور اور مال و اولاد میں سے ایک کا دوسرے سے اپنے آپ کو زیادہ بتانا ہے۔ جیسے بارش اور اس کی پیداوار کسانوں کو اچھی طرح معلوم ہوتی ہے، پھر جب وہ خشک ہو جاتی ہے تو زرد رنگ میں اس کو تم دیکھتے ہو، پھر وہ بالکل چورا چورا ہو جاتی ہے، یعنی کہ پہلے ہری ہوتی ہے، اس کے بعد خشک ہو جاتی ہے اور پھر پیلی ہو جاتی ہے سوکھنے کے بعد، اور اس کے بعد بالکل ہی کڑک ہو کر چورا چورا ہو جاتی ہے۔ پھر آخرت میں سخت عذاب ہے اور دنیا کی زندگی بجز دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں۔ آؤ دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین کی وسعت کے برابر ہے۔ یہ ان کے لیے بنائی گئی ہے جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ نہ کوئی مصیبت دنیا میں آتی ہے
نہ تمہاری جانوں میں مگر اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کریں، وہ ایک خاص کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ کام اللہ تعالیٰ پر بالکل آسان ہے، تاکہ تم اپنے سے فوت شدہ کسی چیز پر رنجیدہ نہ ہو جایا کرو اور نہ عطا کردہ چیزوں پر اتراؤ، اور اترانے والے شوخی خوروں کو اللہ پسند نہیں کرتا، جو خود بھی بخل کریں اور دوسروں کو بھی بخل کی تعلیم دیں۔ سنو، جو بھی منہ پھیرے اللہ بے نیاز اور سزاوار اور حمد و ثنا ہے۔ اللہ بے نیاز ہے اور سزاوار حمد و ثنا ہے۔ یقیناً ہم نے پیغمبروں کو کھلی نشانیاں، کھلی دلیلیں دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل فرمایا تاکہ لوگ اپنے عدل پر قائم رہیں، اور ہم نے لوہے کو اتارا جس میں سخت ہیبت اور قوت ہے، اور وہ لوگوں کے لیے اور بھی بہت سے فائدے ہیں، اور اس لیے بھی کہ اللہ جان لے کہ اس کے رسولوں کی مدد بے دیکھے کون کرتا ہے۔ بے شک اللہ قوت والا زبردست ہے۔ بے شک ہم نے تو نوح اور ابراہیم کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اور ہم نے ان دونوں کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب جاری رکھی، تو ان میں سے کچھ تو راہ یافتہ ہوئے اور ان میں سے بہت سے اکثر نافرمان رہے۔ اس کے بعد پھر بھی ہم اپنے رسولوں کو پے در پے بھیجتے رہے، اور ان کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا اور انہیں انجیل عطا فرمائی، اور ان کے ماننے والوں کے دلوں میں شفقت اور رحم پیدا کر دیا۔ ہاں، رہبانیت یعنی ترک دنیا تو ان لوگوں نے خود ایجاد کر لی تھی، یعنی دین میں تو یہ نہیں ہے، ہم نے ان پر اسے واجب نہیں کیا تھا سوائے اللہ کی رضا جوئی کے، سو انہوں نے اس کی پوری رعایت نہ کی۔ پھر بھی ہم نے ان میں سے جو ایمان لائے تھے انہیں ان کا اجر دیا، اور ان میں سے زیادہ تر لوگ نافرمان ہیں۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرتے رہا کرو، اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ دے گا، یعنی کہ یہ دگنا اجر ہے جو ایمان والوں کو ملے گا جو نبی سے پہلے کسی رسول پر ایمان رکھتے تھے پھر نبی پر بھی ایمان لے آئے، جیسا کہ حدیث میں ہے، جب اہل کتاب نے اس بات پر فخر کا اظہار کیا کہ انہیں دگنا اجر ملے گا، تو اللہ نے مسلمانوں کے حق میں یہ آیت نازل فرمائی، اور تمہیں نور دے گا جس کی روشنی میں تم چلو پھرو گے، اور تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ اس لیے کہ اہل کتاب جان لیں کہ اللہ کے فضل کے کسی حصے پر بھی انہیں اختیار نہیں، اور یہ کہ سارا فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے دے، اور اللہ ہی بڑا فضل والا ہے۔ بے شک یہاں پہ سورہ حدید کا اختتام ہوا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔